بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ 16ویں بند میں علامہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ماننے والوں پر انعامات کی برسات اور مسلمانوں کو آخرت کے وعدے پر ٹالنے کی بات کی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ کچھ قومیں ایسی ہیں جنہوں نے شرف انسانیت کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ایک حیوان کا درجہ دے دیا ہے، جو نہ ماؤں کا خیال رکھتے ہیں اور نہ ہی بہنوں کا خیال رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے رحمی رشتوں سے بھی منہ موڑ لیا ہے۔ جبکہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے ایسے لوگوں پر اپنے انعام و اکرام کی اتنی بارش کر دی ہے کہ ان کے خزانے مال و اسباب سے بھر گئے ہیں۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ جبکہ تو نے نہ صرف ان کے گناہوں سے چشم پوشی کر رکھی ہے، بلکہ انہیں بڑے بڑے محلات سے بھی نواز رکھا ہے، اور ان کو حوروں جیسی عورتیں اسی دنیا میں دے رکھی ہیں۔ اور اس کے برعکس مسلمان جو تیری عبادت میں مصروف ہیں، ان کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں، اور وہ تیری نعمتیں پانے کے لیے اگلے جہان میں جی اٹھنے کا انتظار کرتے ہی رہ گئے ہیں۔ اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ اے اللہ، ہم سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی ہے جو ہم تیری نظر کرم میں جگہ نہیں پاتے؟ کیوں تیری رحمتوں نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے؟ جو رحم و کرم تو نے ہمارے بڑوں پر کیا تھا، کیا بات ہے ہم اس خاطر و مدارات کے مستحق نہیں رہے؟ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب؟ تیری قدرت تو وہ ہے جس کی نہ حد ہے نہ حساب۔ تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، راہ رب دشت ہو سیلی زدہ موج سراب۔ تان اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے؟ 17ویں بند میں علامہ صاحب نے مسلمانوں کی غربت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اغیار کے طنز و تان کی بات کی ہے۔ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب؟ تیری قدرت تو وہ ہے جس کی نہ حد ہے نہ حساب۔ اے اللہ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اور زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بھی تو ہی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان دنیا میں غربت و افلاس میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور ان کی اکثریت 2 وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے، اور اب ان کا حال یہ ہے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، راہ رب دشت ہو سیلی زدہ موج سراب۔ اے اللہ، تیری قدرت تو مطلق ہے کہ اگر تو چاہے تو لک و دک صحرا پانی کا سمندر بن جائے، اور اس کی سطح پر بلبلیں نمودار ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے دشت میں چلنے والوں کو پانی کے تھپیڑے لگنے لگیں۔ یعنی تیری قدرت کو اگر منظور ہو تو مسلمانوں کی قابل رحم حالت اب بھی بدل سکتی ہے، اور ان پر تیری رحمتیں پھر سے سایہ فگن ہو سکتی ہیں۔ تان اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے؟ لیکن اب تو ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا میں ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ ہم ہمیشہ دشمنوں کے طعنوں کی زد میں ہی رہتے ہیں، اور غربت و افلاس نے ہمارے ہاں ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ اے اللہ،
کیا یہی صلہ ہے تجھ پر اپنی جان نثار کرنے کا؟ کیا تیرے نام کو سربلند کرنے کے نتیجے میں ہمیں دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر ہی رہنا پڑے گا؟ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا۔ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ 18ویں بند میں علامہ صاحب نے امت مسلمہ کو ممکنہ طور پر معزول کیے جانے کے نتائج واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ اگر دنیا سے تو نے امت مسلمہ کو نابود کر دیا تو پھر یہاں توحید کا نظریہ اور تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا۔ اے مالک، حالات یہاں تک آ پہنچے ہیں کہ دنیا دار اب ہمارے دشمنوں کو پسند کرنے لگے ہیں اور ہمارا رعب و دبدبہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ہم اب حقیقی دنیا کی بجائے ایک خیالی دنیا میں رہنے لگے ہیں، جس میں ہم نے اب صرف آخرت میں تیری رحمتوں سے اپنا حصہ پانے کی امید لگا رکھی ہے۔ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ اب مسلمانوں کا سورج غروب ہو چکا ہے اور یہاں حکومت و سیاست اور سائنس و ٹیکنالوجی میں ان لوگوں کو غلبہ مل چکا ہے جو تیرے نام لیوا نہیں ہیں۔ اب اے اللہ، تو بھی یہ مت کہنا کہ یہ کیا ہوا کہ دنیا توحید سے کیوں خالی ہو گئی ہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ اے باری تعالیٰ، ہمارے یہاں جینے کا مقصد ہی تیرے نام کو زندہ رکھنا تھا۔ اس دنیا میں ہماری مثال اس ساقی کی سی ہے جو تیری توحید کی شراب کا جام انسانوں کو پلا کر انہیں اسلام اور توحید سے متعارف کراتا تھا۔ اب یہ ساقی ہی نہ رہے گا تو کیا یہ ممکن ہے کہ توحید کا جام پی کر لوگ تجھ سے آشنا ہوں؟ یعنی ہماری وجہ سے ہی دنیا میں تجھے لوگ جانتے تھے، اب ہمیں ختم کرنے سے دنیا سے تیرا تعارف بھی ختم ہو جائے گا۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ 19ویں بند میں علامہ صاحب نے اللہ کا مسلمانوں سے تعلق ختم ہو جانے اور مسلمانوں کو ان کے مقام سے معزول کیے جانے کے امکان کے بعد اسلام کا دنیا سے اٹھ جانے کا اندیشہ بیان کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اے اللہ، اب تیرے عاشق مایوسی کی حدود سے آگے جا چکے ہیں اور اب یہ دنیا سے ایسے ناپید ہو جائیں گے کہ پھر ڈھونڈے سے بھی نہ مل پائیں گے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ اے اللہ، ہم تیرے چاہنے والے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں اور تیرے نام کی محافل منعقد کرتے ہیں، ساری رات تیرے حضور آہوزاری کرتے ہیں اور سحری کے وقت تیرے دربار میں اپنی فریادیں پیش کر کے تجھے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری تو وہی شامیں اور وہی صبحیں اب بھی ہیں، مگر اے اللہ، اب تو نے ہماری محفلوں میں آنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ اے اللہ، ہم نے اپنا دل دنیا میں نہیں لگایا بلکہ اپنا تن من دھن تیرے حوالے کر کے سرخ روئی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، بجائے اس کے کہ تو دنیا میں ہمیں سربلند کرتا اور دنیا کی حکومت و سعادت بھی ہمیں دے دیتا۔ تو نے ہمیں یہ صلہ دیا ہے کہ ہمیں ذلیل اور رسوا کر کے اپنی محفل سے ہی باہر نکال پھینکا ہے۔ آئے عشاق
گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ اے اللہ، جو لوگ تیرے سچے عاشق ہیں وہ دنیاوی زندگی تیری منشا اور رضا کے ساتھ بسر کرتے ہیں، لیکن تو نے ان سے منہ موڑ رکھا ہے اور ان کے لیے عمل کے بدلے میں ایک جنت کے وعدے کی سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک عرصے سے تیرے عاشق اگلے جہان کا وعدہ لے کر چلے جاتے ہیں، اور اب وہ لوگ بھی مایوس ہو کر ایسے ختم ہو گئے ہیں کہ اگر اب انہیں تو اپنے حسین چہرے جیسا چراغ لے کر بھی ڈھونڈے گا تو وہ لوگ شاید ہی مل پائیں گے۔ دیکھتے رہیں اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔